آج ہم ایک ایسی داستان کا ذکر کریں گے جس میں انسان کی برائی اور خدا کے انصاف کی مکمل تصویر پیش کی گئی ہے۔ سدوم اور عمورہ دو ایسی شہر تھے جنہوں نے خدا کی رحمت کو ٹھکرا دیا اور بدی میں ڈوب گئے، لیکن جب گناہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر خدا کا انصاف آتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں گناہ سے دور رہنے اور خدا کے حکمات پر چلنے کی تعلیم دیتی ہے۔ سدوم اور عمورہ کے شہر۔ پیدائش کی کتاب میں سدوم اور عمورہ کا ذکر ہے، جو ارد گرد کے علاقے کے انتہائی سرسبز اور زرخیز شہر تھے۔ یہ شہر اپنی بدکاری، ظلم اور بدعمالیوں کے لیے مشہور تھے۔ ان کے گناہ اس قدر زیادہ تھے کہ ان کی بدی زمین تک محدود نہیں رہی، بلکہ خدا کے پاس تک پہنچ گئی۔ خدا نے ان شہروں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان پر اپنا غضب نازل کرے، انہیں تباہ کر دے، کیونکہ وہاں کے لوگ حد سے زیادہ بدی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ابراہیم کی خدا سے سفارش۔ پیدائش 18 میں خدا نے ابراہیم کو اطلاع دی کہ وہ سدوم اور عمورہ کے گناہوں کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ ابراہیم جو رحم دل اور ہمدرد انسان تھے، ابراہیم نے خدا سے ان شہروں کے بارے میں سفارش کی اور پوچھا، کیا تو شہر کو صرف اسی وجہ سے ہلاک کرے گا کہ وہاں گنہگار ہے؟ اگر وہاں 50 راست باز ہو تو کیا تو ان کو بچا لے گا؟ خدا نے کہا کہ اگر وہاں 50 راست باز مل جائے تو وہ شہر کو بچا لے گا۔ ابراہیم نے اپنی درخواست کو کم کرتے ہوئے کہا کہ اگر 40 30 یا یہاں تک کہ 10 راست باز بھی مل جائے تو کیا خدا تو شہر کو بچائے گا؟ خدا نے وعدہ کیا کہ اگر 10 راست باز بھی مل جائے تو وہ شہر کو ہلاک نہیں کرے گا۔ فرشتوں کا سدوم میں آنا۔ پیدائش 19 میں جو خدا کے فرشتے سدوم اور شہر میں آئے تاکہ اس کے باشندوں کا حال دیکھے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو ابراہیم کے بھتیجے لوط نے انہیں دیکھا اور اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ لوط سدوم میں رہتا تھا، لیکن وہ ان لوگوں کی بدکاری سے تنگ آ چکا تھا۔ شہر کے لوگ اتنے بدکار تھے کہ انہوں نے لوط کے گھر کا معاشرہ کر لیا اور فرشتوں کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا۔ لوط نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ ضدی اور بے شرم تھے۔ فرشتوں نے لوط کو بچانے کے لیے انہیں اندھا کر دیا تاکہ وہ دروازہ نہ دیکھ سکے۔ فرشتوں نے لوط سے کہا کہ وہ فوری طور پر اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر شہر سے نکل جائے، کیونکہ خدا کا غضب نازل ہونے والا ہے۔ انہوں نے لوط کو خبر دی کیا کہ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور فوراً بھاگے، ورنہ وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ جب لوط اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ سے نکلا تو خدا نے آسمان سے آگ اور خندق برسائی، جس سے سدوم اور عمورہ کے شہر تباہ ہو گئے۔ ہر طرف آگ بھڑک اٹھی اور زمین سے ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی۔ خدا کا قہر ان شہروں پر نازل ہوا اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ لوط کی بیوی کا انجام۔ جب لوط اور اس کا خاندان شہر سے فرار ہو رہا تھا تو خدا نے واضح طور پر کہا تھا کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، لیکن لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر سدوم کی طرف دیکھا اور فوراً ایک نمک کا ستون بن گئی۔ یہ ایک نشانی تھی کہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے کا انجام کیسا ہوتا ہے۔